السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، اس باوقار مجلس کے صدر محترم، ہم سب کے ہر دل عزیز عالم دین، ممتاز عالم دین اور اس جامعہ کے ناظم اعلیٰ حضرت الشیخ شمیم احمد ندوی حفظہ اللہ و تولیٰ اسٹیج پہ تشریف فرما موقر اور معزز علماء کرام، عزیز طلبہ، یقیناً میرے لیے یہ باعث عز و شرف ہے کہ آج ناظم جامعہ حفظہ اللہ کے حکم پر اللہ کے فضل سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے سانحہ کربلا اور اس کا حقیقی پس منظر، اس حوالے سے کچھ گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ آج جبکہ میں آپ کے سامنے ہوں، ایک عظیم شخصیت کی یاد یقیناً آ رہی ہے اور آنی بھی چاہیے، جن کو میں آج اور ہم سب آج اپنے درمیان نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میری مراد ہمدم دیرینہ برادر معظم حضرت الشیخ مولانا عبدالمنان سلفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ سے۔ کاش آج وہ ہوتے، لیکن کاش تو کاش ہی ہے، نہیں کہنا چاہیے کاش، کیونکہ اللہ کی قضا اور قدر پہ یقین رکھنا چاہیے، لفظ کاش نہیں کہنا چاہیے۔ یہی بتانے کے لیے میں عزیز طلبہ سے کہتا ہوں، کسی چیز میں آپ کاش نہ کہیں، کاش ایسا ہو جاتا، اگر ایسا ہو جاتا، یہ کہنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی قضا اور قدر پر ہم راضی ہیں، کمی بے شک محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے شکریہ کے بعد میں ناظم محترم کا شکردار ہوں، اپنے احباب کا، ناظم اجلاس کا اور یہاں کے اساتذہ کرام جو موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے، کربلا کی تاریخ یا سانحہ کربلا، ظاہر ہے اس کا تعلق تاریخ سے ہے۔ تاریخ کوئی آسان فن نہیں ہے۔ جس طرح سے ہندسہ ہے، علم ہندسہ ہے، علم ریاضیات ہے، اور ہم جس لائن میں ہیں، علم نحو ہے، علم صرف ہے، ان کے مقدمات ہوتے ہیں تو ان کے نتائج بھی ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں۔ آپ 2 اور 2 5 نہیں کہہ سکتے، 2 اور 2 4 ہی ہوگا، لیکن تاریخ کا جو علم ہے، تاریخ کا جو فن ہے، ان علوم سے قطعی مختلف ہے۔ اس کے مقدمات زمانے کے حوادث ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ ایک نہیں ہوتا ہے۔ مورخین کی وجہت نظر میلان طبع کا بڑا دخل ہوتا ہے اس میں، اور جب بات اسلامی تاریخ کی ہو تو یہ فن اور مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں، اسلام کے ماننے والوں میں کئی مذاہب ہیں، کئی فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ اب کسی بھی فرقے کا کوئی مورخ اٹھے گا اور وہ تاریخ مرتب کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے فرقے کی رعایت کرے گا، اور اسی لیے جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ایک دم روز روشن کی طرح کھل کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ ہماری تاریخ اسلام جو ہے، تاریخ نویسی
سے زیادہ تاریخ سازی اس میں کی گئی ہے، خصوصاً سانحہ کربلا کے تعلق سے بڑی تاریخ سازی ہوئی ہے۔ دیکھیے سنی جو مورخین ہمارے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں امام طبری کی تاریخ طبری پڑھتے ہیں، ابن خلدون کی پڑھتے ہیں، البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھتے ہیں، ان تاریخوں میں بھی رافضیوں کی روایات موجود ہیں۔ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ جس کا نام ہے، مشہور راوی ہے تاریخ کا، اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 585 روایات اس سے لی ہیں، ایک دو نہیں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لسان المیزان میں فرماتے ہیں رافضی کان یشتم الصحابہ ویروی الموضوعات عن الثقات، رافضی تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو گالیاں دیتا تھا اور ثقہ راویوں سے موضوع روایتیں بیان کرتا تھا۔ اسی طرح سے سیف ابن عمر ہے، واقدی ہے، یہ سب رافضی اور کذاب راوی ہیں۔ لیکن یہ ہماری ستم ظریفی ہے کہ زیادہ تر روایتیں انہی لوگوں سے ہیں۔ واقدی کو تو ستون کی حیثیت حاصل ہے تاریخ میں، اور اسی لیے ہماری جو اسلامی تاریخ، سنی تاریخ جس کو کہہ لیجیے آپ، محفوظ نہیں ان کی روایتوں سے۔ البتہ یہ کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری میں اپنے مقدمہ میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اور وہ بری ذمہ ہو گئے کہ ہمیں جو روایات جس طرح سے ملی ہم نے ان کو نقل کر دیا ہے۔ اب یہ پڑھنے والوں پر ہے، بعد کے اہل علم پر ہے کہ اس کی سند میں غور کریں کہ سند کیسی ہے، سند میں کوئی راوی کیسا ہے، اور اس کے بعد اس کو مانے۔ تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کو بری ذمہ ہو گئے، اور زیادہ تر تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے طبری کا، البدایہ والنہایہ کا۔ سانحہ کربلا کے تعلق سے بھی ہماری نظر میں یہی تاریخ کی کتابیں رہتی ہیں۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ سانحہ کربلا جو عظیم سانحہ ہوا، اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مظلومانہ شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں، نواس رسول کی شہادت ہوئی، جنتی نوجوانوں کے سردار کی شہادت ہوئی، مظلومانہ شہادت۔ اس کا حقیقی پس منظر کیا ہے؟ بہت سے مورخین کہہ لیجئے یا زیادہ تر کیا کرتے ہیں، پس منظر جب بیان کریں گے تو یزید بن معاویہ کی ولی عہدی سے شروع کریں گے۔ تاریخ کا پس منظر، سانحہ کربلا کا پس منظر جب بیان کریں گے تو شروع کریں گے کہاں سے؟ یزید بن معاویہ کی جو ولی عہدی ہوئی، اور اس میں جانبداری سے بہت سے لوگ کام لیتے ہیں، اور یہ بہت غلط ہوا، بڑا ظلم ہوا، بہت ستم ہوا، اور یہ ہوا وہ ہوا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جبکہ حقیقی بات یہ ہے کہ سانحہ کربلا ہو، جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، یہ پس منظر سانحہ کربلا کا ہے۔ اور ابھی آپ نے ایک بھلی خطاب سنا خوارج کے حوالے سے، میں صرف اشارہ کروں گا بیج اس کا تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں اس فرقے کا پڑ گیا تھا، عبداللہ ابن ذوالخویسرہ کے ہاتھوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، عشرہ بشرہ میں سر فہرست، خلیفۃ المومنین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی انہی خوارج کے ہاتھوں ہوئی۔ خارجی کے معنی ہی باقی کے ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا تاریخ کا ایک حصہ ہے، وہ عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا اور کس طرح سے اس نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں کی، یہاں تک کہ احادیث بھی اس نے وضع کی۔ ایک حدیث اس نے بنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلیفتی فی اہلی وسیعی و خلیفتی فی اہلی علی بن ابی طالب، میں جن کو وصیت کر کے جا رہا ہوں، اور میرے اہل بیت میں میرے خلیفہ کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہیں۔ جھوٹی روایت ہے، کذاب اور دجال راوی اس میں کوئی ایک روایت اس کی بنائی ہوئی، اور بھی روایتیں اس کی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، انہوں نے باقاعدہ تلوار اس کے خلاف نکال لی، مدینے سے بھاگا، کوفہ، بصرہ، مصر کے دورے اس نے کیے، اور جو نئے نئے مسلمان تھے ان کو اپنے دام مکر و فریب میں اس نے لا کر کے شامل کر دیا۔
دیکھو اللہ کے وسلم کی وفات ہوئی، جانشین کس کو ہونا چاہیے؟ اگر کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس کا جانشین اس کا بیٹا ہوگا، وہ بنے گا، ہاں صاحب بنے گا۔ اب بیٹا نہیں ہے تو کیا کوئی قریبی ہوگا؟ ہاں صاحب قریبی کو ہونا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ قریب تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غاصبانہ قبضہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق نے خلافت پہ کر لیا، بعد میں عمر فاروق قابض ہو گئے، اب عثمان غنی قابض رضی اللہ تعالیٰ۔ دھیرے دھیرے اس نے برگلانا شروع کیا۔ تو جو نوخیز تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اہل بیت کی محبت کا جھانسا دے کر کے اس نے گرفتار کیا اپنے دائیں مکر و فریب میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، بڑے حیادار، بڑے شرمیلے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، واقعہ بڑا معروف ہے، عزیز طلبہ جانتے ہوں گے، علماء کو معلوم ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے گھر میں، ابو صدیق رضی اللہ تشریف لاتے ہیں، آپ کا اظہار مبارک اٹھا ہوا ہے، ران مبارک نظر آ رہی ہے، گفتگو فرماتے ہیں، آپ اسی حالت میں رہتے ہیں، عمر فاروق آتے رضی اللہ عنہ، آپ اسی حالت میں رہتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اجازت دیتے ہیں اور آپ ان کو اجازت دیتے ہیں، اظہار مبارک نیچے کر لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد چلے جاتے ہیں لوگ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی اللہ کے رسول بات کیا ہے؟ میرے والد گرامی آئے، آپ اسی حالت میں رہے، عمر فاروق آئے، آپ اسی حالت میں رہے، عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنا اظہار مبارک نیچے کر لیا۔ آپ نے فرمایا الا استحی یا عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ میں کیا ایسے آدمی سے شرم نہ کھاؤں جس سے آسمان کے فرشتے شرم کھاتے ہیں؟ اتنے شرمیلے حیادار۔ 6 سال تک ان کی خلافت بہت قاعدے سے چلی، فتوحات بھی عظیم ہوئی، 12 سال خلیفہ تھے، اور اس کے بعد ان کی اسی بردباری کا ناجائز فائدہ ان سبائیوں نے، ان باغیوں نے، اور جو بعد میں باقاعدہ ظاہر ہوئے اور ان کو خارجی کا لقب دیا گیا، جن کے بارے میں آپ نے بھی سماعت فرمایا ہے۔ یہ تو اصل باغی جماعت یہ تھی، اصل باغی جماعت جو تھی یہ تھی۔ عثمان غنی کو شہادت ہوئی، ہنگامہ ہوا، صحابہ کرام کی اکثریت مکہ مکرمہ میں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ میں، حج کا مہینہ تھا، 18 ذو الحجہ کو شہادت عثمان غنی کی ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر ہے کہ اب مطالبہ تو ہوگا عثمان غنی کے گھرانے کی طرف سے کہ بدلہ لیا جائے قاتلان عثمان سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سریرہ رائے خلافت ہوئے اور باقاعدہ طور پر اتفاقی رائے خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اور آپ کو پلٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو 6 لوگوں کی کمیٹی سیدنا عمر بن خطاب نے بنائی تھی، ان میں 4 لوگ دستبردار ہو گئے تھے، اور ان میں 2 ایسے تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اپنا ووٹ کہہ لیجیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے بیڑا اٹھایا اور پھر وہ دن آیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا۔ میں صرف اشارہ کروں، جانا نہیں چاہتا، سانحہ کربلا کا بیان مقصود ہے۔ آپ دیکھیں یہ سب گویا کہ ایک تیاری اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف خوارج کی طرف سے چل رہی ہے، سبائیوں کی طرف سے چل رہی ہے، باغیوں کی طرف سے چل رہی ہے۔ اور پھر حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بلوائیوں سے، ان باغیوں سے، ان طاغیوں سے یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان بن حنیف حضرت علی کی جانب سے گورنر تھے بصرہ کے، ان سے گفتگو شنید ہوئی، کچھ باغی قتل بھی ہوئے ان کے ہاتھوں سے۔ بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک قاصد نے گفتگو کی، حضرت طلحہ نے بھی کہا، حضرت زبیر، سب سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کس مقصد سے آئی ہیں؟ کہا میرا مقصد صلح ہے، عثمان کے خون کا بدلہ ان باغیوں سے لیا جائے اور خون خرابہ ہم نہیں چاہتے۔ کہا بلائیے اپنے 2 لوگوں کو اور جو آپ کے ساتھ آئے، حضرت طلحہ کو، حضرت زبیر بن عوام کو رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا جو اما عائشہ نے فرمایا وہی ہمارا مقصد ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود آتے ہیں بعد میں،
صلح کی جو پیشکش دونوں طرف سے ہو رہی ہے اس پر مہر لگتی ہے۔ اور بصرہ میں جو باغیوں پر حملہ کیا تھا حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر بن عوام نے، تو بصرہ کے کچھ مخلصین تھے ابھی ساتھ میں، حضرت طلحہ کے بھی حضرت زبیر کے بھی، لیکن جب بہت سے باغی قتل کر دیے گئے تو ان کے خاندان کے لوگ جو ابھی تک حضرت طلحہ تو زبیر کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، ان کے دل میں آیا کہ ہمارے لوگ مارے گئے ہیں۔ اب انہوں نے اور ان خارجیوں نے، ان باغیوں نے، ان سبائیوں نے باقاعدہ طور پر ایک پلان بنایا۔ وہ پلان کیا تھا؟ ہم دونوں طرف رہیں گے، ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے۔ سیدہ طلحہ، سیدنا زبیر، اما عائشہ رضی اللہ عنہ سب کے ساتھ گفتگو سنی جاری رکھیں گے، ان کے خیمے کی طرف اور سیدنا علی کی طرف تو تھی ہی بظاہر۔ یہ جو باغیوں کا ٹولہ تھا دونوں گروہوں میں بٹ گیا ایک سازش کے تحت۔ تاریخ طبری آپ اٹھا کر کے دیکھیں، یہی راوی ابو مخنف ملے گا۔ دیکھیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ کیچڑ سے ہم موتی نکالیں۔ تو تاریخ کے کیچڑ سے ہمیں موتی نکالنا ہے، حقیقت کو نکالنا ہے۔ اور کیسے نکالیں گے؟ ابو مخنف، واقدی اور اسی طرح سے سیف ابن عمر اور بھی جو دیگر روات ہیں تاریخ کے، ان کی روایتوں میں تضاد بھی ہے اور کچھ حقائق بھی ہیں۔ انہی حقائق کو ہمیں لینا ہے تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا دامن تقدس جو تار تار کرنے کی کوشش آج بھی کی جاتی ہے ان کا دامن محفوظ رہے۔ وہ مجتہد تھے، اجتہادی خطا ان سے ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ جب صحابہ کرام کا نام نامی آتا ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا اور صحابہ کا تعلق تاریخی نہیں ہے، عقیدے کا تعلق ہے۔ صحابہ کرام کا ہمارا تعلق عقیدے کا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کرام کی شان میں ادنا گستاخی بھی کرتا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ علامہ ابن عابد الحنفی رحمہ اللہ شرح العقیدہ طحاویہ میں لکھتے صحابہ کرام کے بارے میں کہ ہم اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، نحب اصحاب رسول وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم کسی کی محبت میں افراد سے کام نہیں لیتے، غلو سے کام نہیں لیتے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، عقیدے کی کتاب ہے۔ ہم ان کا ذکر خیر سے کرتے ہیں۔ حبہم دین و ایمان، فرماتے ہیں ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے۔ وبغضہم کفر و نفاق، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے۔ یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ تو یہاں کیا ہوا؟ ابھی صلح کی پیشکش ہوئی دونوں طرف سے، سیدنا علی بھی خوش ہو گئے۔ ان کا قاصد جب پہنچا ان سے گفتگو شنید کرنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اچھل پڑے خوشی کے مارے، کہا ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم قادرانہ عثمان سے بدلہ لیں گے لیکن مضبوط ہماری حکومت جب ہو جائے۔ سیدنا طلحہ بھی راضی، زبیر بھی راضی، اما عائشہ بھی راضی کہ ٹھیک ہے آپ اگر یہ مہلت دینا چاہتے ہیں ہمیں منظور ہے۔ پھر جنگ کیوں ہوئی؟ سوال ہے نا، اور بڑا سرختا ہوا سوال ہے۔ یہ جنگ جمل کیوں ہوئی؟ یہ صلح کی طرف سے آمادگی دونوں طرف سے، یہ ابو مخنف کہتا ہے، تاریخ طبری میں یہ چیز موجود ہے، یہ حقیقت موجود ہے۔ پھر جنگ کیوں ہوئی؟ یہی وجہ ہے کہ دونوں طرف بٹ گئے یہ باغی۔ اور پھر ہوا کیا؟ حضرت طلحہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت زبیر بن عوام کے پاس تو ایک آدمی آتا ہے بات کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لوں، میں نماز پڑھ لوں۔ حالت نماز میں ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ اپنے اپنے خیمے کی طرف لوگ چلے گئے صلح پر مہر لگا کر کے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ دونوں طرف سے لوگ تھے، انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیا۔ ظاہر جو مخلص تھے انہوں نے سوچا کہ دھوکہ دیا انہوں نے۔ سیدنا علی کے خیمے کی طرف لوگ سوچ رہے ہیں انہوں نے دھوکہ دیا، سیدنا زبیر کے خیمے کی طرف کے لوگ سوچتے ہیں انہوں نے دھوکہ دیا۔ اور پھر وہ عظیم جنگ کا سانحہ پیش آیا، جنگ جمل کا۔ جنگ صفین میں آئیے ذرا دیکھیے، انہی کا کردار آپ کو نظر آئے گا۔ واقعہ تحکیم آپ نے سنا، حضرت ابو موسیٰ عشری، آپ دیکھیں گے ان جنگ جمل اور جنگ صفین میں اس وقت 10,000 صحابہ کرام موجود تھے۔
मुश्किल से 100 रिवायत में 30 सहाबे किराम ऐसे थे जो दोनों तरफ थे, ज़्यादातर हज़रत अली की तरफ थे। ये भी हकीकत है। अक्सरियत ने अपने आप को अलग कर लिया था फितने से। उन्हीं की कोशिशों से ये हुआ कि एक हकम सैयदना अली की तरफ से, एक हकम सैयदना मुआविया की तरफ से हो और जो फैसला करें दोनों को मंजूर हो जाए। सैयदना अली ने फरमाया हम राजी हैं इस पे, कुरान के मुताबिक फैसला होगा। सैयदना मुआविया भी राजी है। ये जो टोला था खवारिज का, बागियों का, सैयदना अली के साथ, इसी ने सोचा कि हमारी साजिश नाकाम हो गई, अब क्या होगा। अजीम जंग एक हमने छेड़ी थी, जंग जमल में, उसमें कामयाबी मिली। अगर हमें कामयाबी ना मिली तो मिली होती तो हमारी गर्दनें नब जाती। अब एक मौका ये आया है, अगर ये बाहम शीरो शकर हो गए, सैयदना मुआविया दमे उस्मान का मुताबिका करने के लिए आए हुए हैं और इतनी अजीम जंग हुई है, अब सुलह की पेशकश। इन्होंने क्या किया, अभी तक सैयदना अली के साथ थे। ये तारीखी हकीकत है, सुन्नी तारीख में भी है और शई तारीख में भी। अबू मिखनफ जैसे रावी, वाकदी जैसे रावी मजबूर है इसको बयान करने पर कि अलग हो गए एक जथा सैयदना अली से, अभी सैयदना अली के साथ था और हवाला किया दिया इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कुरान मजीद की आयत। वही कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हुलकूम से नीचे नहीं उतरेगा। अलामत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी उनकी, सैयदना अली को मालूम हुआ, फरमाया कलिमतु हक़्क़िन उरिदा बिहिल बातिल। ये जो कलिमा कह रहे हैं वो तो हक है, कुरान की आयत है, लेकिन जो मुराद ये ले रहे हैं वो बातिल है। सैयदना अबू मूसा अशरी सैयदना अली की तरफ से, सैयदना अमर इब्न आस सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से हकम मुतय्यन किए जाते हैं। और ये करो बागियों का, जिसका बाकायदा हाथ था सैयदना उस्मान गनी की शहादत में, जंग जमल में आग भड़काने में, ये अलग हो जाता है। बागी और खारजी एक ही माने में है। वो एक हदीस जो सही बुखारी के हवाले से है, बहुत से लोग उसकी गलत तर्जमानी करते हैं और हुस्न मुतआलिमीन, मौलाना ने तो नाम नहीं लिया, मैं नाम ले लेता हूँ। हमारे पड़ोस में जो मुल्क है उसका एक इंजीनियर प्लम्बर है मिर्ज़ा, वो मिर्ज़ा नहीं गुजर गया, ये भी मिर्ज़ा ही है। एक मजलिस में मैंने कहा था, इसने जाहिर है कि धीरे धीरे पहुंचेगी ना। सैयदना मुआविया के बारे में क्या है सलफ का कौल, सित्रुम, वो पर्दे की हैसियत रखते हैं सहाबा के दरमियान। अगर वो पर्दा चाक कर दिया जाए तो दीगर सहाबा का गरीबान महफूज नहीं रहेगा, पकड़ लेंगे लोग। और वही हुआ, सैयदना मुआविया फिर यजीद से शुरू होता है, हज़रत मुआविया तक पहुंचा। अब हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा, हज़रत अमर बिन आस, यहाँ तक कह दिया हम नहीं थे वरना तलवार, हमारी तलवार आपकी गर्दन तक पहुंच जाती। किनको कह रहा है? सैयदना मुग़ीरा बिन शोबा को, सैयदना अमर बिन आस को, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। और मुग़ीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शख्सियत है जो सन 5 हिजरी में इस्लाम लाते, सुलह हुदैबिया के मौके पर मौजूद होते हैं। और अल्लाह के वसल्लम ने हुदैबिया में जो शरीक थे सहाबे किराम, उनके ताल्लुक से फरमाया, अबू दाऊद की सही रिवायत है, इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इसको सही करार दिया है कि जिसने शिरकत की थी बैत रिदवान में वो हरगिज जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। लन यदखुलन नारा, ये अल्फाज है। कहा हमारी तलवार, हमने कहा अच्छा था कि हम नहीं थे। हमने कहा वो तुम्हारे हक में तो अच्छा इसलिए है कि तुम होते तो खवारिज के साथ रहते और हजरत अली के हाथों मकाम नहरवान में तुम्हारा कत्ल होता, अगर होते तो। तुम्हारी हसरत है और ये हसरत कल क़यामत में अल्लाह तुम्हारी पूरी कर देंगे, खवारिज के साथ तुम्हारा हश्र होगा। हसरत ना करो बेटा, ये हसरत तुम्हारी इंशाअल्लाह पूरी होगी कल क़यामत के दिन। अल्लाह तुम्हारा हश्र खवारिज के साथ करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो सहाबे किराम इस तरह से मकाम नहरवान में हज़रत अली ने सफाया किया। इन्हीं खारजियों के जो बाकी बचे लोग थे, हरम मक्की में 3 लोग बैठते हैं और ये मशवरा करते हैं कि ये 3 जो हैं बड़े, इनका अगर हम खात्मा कर दें तो फिर हमारी साजिश कामयाब हो सकती है और हमारे लोग मकाम नहरवान में सैयदना अली के हाथों कत्ल हुए हैं उनका बदला भी पूरा हो जाए। चलते हैं अपने मिशन पे। जहर में बुझा हुआ खंजर लेकर के मिस्र के गवर्नर अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार थे, अपनी जगह पे दूसरे को भेज दिया इमामत के लिए, वो बेचारे शहीद हो जाते हैं। सैयदना मुआविया पे हमला होता है,
وہ بچ جاتے ہیں، یہاں کولے پہ ہلکا وار لگتا ہے، بچ جاتے ہیں۔ سیدنا علی کا جو قاتل العین عبد الرحمن الملجم تھا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہی خارجیوں، انہی باغیوں کے ہاتھوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور سیدنا حسن ابن علی کو جو زہر دیا گیا، ان کی بیوی کے ذریعے سے لوگ سیدنا معاویہ کو بدنام کرتے ہیں۔ عقل کی بات ہے، سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پہ تنازل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ نواسا یہ سردار ہے، وَلَعَلَّ لا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے دو عظیم مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرا دے، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں کو مسلمان اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اور یہ پیشین گوئی آپ کی حرف بحرف ثابت ہوئی۔ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ 6 مہینہ کچھ دن خلافت کے بعد دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اب جب دستبردار ہو گئے، سیدنا معاویہ نے ان کا وظیفہ متعین کر دیا، دونوں باہم شیر و شکر ہو گئے، تو زہر دینے کی ضرورت کیا تھی یا دلانے کی سیدنا معاویہ کو؟ کوئی تاریخ سے پوچھے تو، کوئی پوچھے تو تاریخ سے کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہاں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ اب آگے بڑھیے، آپ تاریخ کے اوراق کو آپ پلٹیں گے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، تاریخ تبری پڑھیے، البدایہ والنہایہ پڑھیے، اور دیگر جو کتب ہیں اس تعلق سے آپ پڑھیے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ان کی سازش تھی اور کس طرح ان کی سازش کامیاب ہوئی۔ یہ باقی جماعت سیدنا حسین بن علی کی شہادت میں بھی تھی۔ مالک جو اشتر جو کہتے ہیں نا، سیدنا زبیر بن عوام کا قاتل، ایک روایت کے مطابق اس کے لوگ تھے۔ واقعہ کیا تھا؟ بدنام کیا جاتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو۔ وہاں بھی دیکھیے، آپ کو ہم اگر تاریخ کے طالب علم ہیں اور ساتھ میں شریعت کی بھی طالب علم ہیں، صحابہ کرام کے مقام مرتبے کو پہچانتے ہیں، تو ہمیں انہی تاریخ کے ڈھیر سے نکالنا حقیقت کو۔ کیسے نکالیں گے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے شک مشورہ دیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے جب خلافت کا بار سنبھالا، اس سال کو عام الجماعہ کہا گیا، سب مل گئے تھے نا، 20 سال تک حکمران رہے، 20 سال گورنر تھے اور 20 سال تک کہیں کوئی سورش نہیں، کوئی سورش نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ تو کر رہے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بدلہ لیا جائے قاتلان عثمان سے، خود کو بدلہ نہیں لیا۔ جی بدلہ لیا، حضرت زبیر نے بھی بدلہ لیا، حضرت طلحہ نے بھی بدلہ لیا۔ اور بصرہ میں کتنے باغی قتل کیے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں، ایک روایت میں 600 باغی قتل ہوئے تھے، جن کا یا تو براہ راست یا ان کی مرضی تھی شہادت عثمان میں ان کا ہاتھ تھا، وہ شہید ہوئے۔ سیدنا معاویہ نے بھی ان کا قتل کیا جو باقی بچے۔ اب دیکھیے، حضرت مغیرہ بن شعبہ جہاں دیدہ آدمی، جرنیل کرنیل، ٹھیک ہے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو ولی عہد متعین کر دیجئے، ورنہ شورش ہوگی، بڑا اختلاف ہوگا۔ مان گئے۔ اب اس پر کیا کہانی کریں گے؟ گھڑی ہوئی روایت تاریخ میں موجود ہے، اور مرزا جیسے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں۔ کہا کوفہ کے گورنر تھے مغیرہ بن شعبہ، وہ تو یہاں تک کہتا ہے میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں، تو آپ کچھ ایسا نہ سمجھیں، مطلب یہ کہ بہت بچبر اقرار رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ بعد میں گورنری کے لالچ میں، کوفہ کی گورنری کے لالچ میں سیدنا معاویہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کے بیٹے کا نام پیش کر دیا۔ اب یہ جو لاحقہ ہے، یہ صحابی رسول کے شرف کے بھی خلاف ہے اور تاریخ کا گلا گھونٹنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مشورہ دیا، اور مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، اس مشورے پہ عمل بھی ہوا۔ یزید کی جب بیعت ہوئی، یزید کا نام آیا تو سن لیجئے، اہل سنت و جماعت کا جو موقف اور ہونا بھی چاہیے، ہم یزید کو ولی نہیں کہتے۔ وہی ہمارا مناج یزید کے تعلق سے جو اللہ نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ ملک من ملوک الارض
روئے زمین کے حکمرانوں میں سے حکمراں تھا. لہو حسنات و سیئات, نیکیاں بھی تھی اس کے پاس اور وہ گنہگار بھی تھا. 3 گروہ میں لوگ بٹے. بعض تو جب تک ولی نہ ثابت کر دے چین کی سانس نہیں لیتے, وہ نواسب ہیں. اور بعض جب تک اس کو کافر نہ ثابت کر دیں چین کی سانس نہیں لیتے. ایک روایت قوت القلوب کے حوالے سے میں پیش کروں. گھڑی گئی, کیا گھڑی گئی روایت؟ اللہ کے وسلم بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں تشریف فرما ہے, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں. اتنے میں آپ نے دیکھا کہ سیدنا معاویہ کے کندھے پہ یزید بیٹھا ہوا, ان کا بیٹا. کون؟ یزید. تو آپ نے فرمایا دیکھو ایک جنتی, بریلوی اس کو بہت بیان کرتا ہے, ایک جنتی کے کندھے پہ ایک جہنمی بیٹھا ہوا ہے. حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ وہ معاویہ ہے ان کا بیٹا, معاویہ ہے ان کا بیٹا یزید ہے. کہا علی تمہیں نہیں معلوم یہ نسل کشی کرے گا, تمہارے خاندان کا دشمن ہے. حضرت علی نے تلوار نکالی, کہ اللہ کے رسول ابھی مار دوں گا, یہ بچے گا نہیں تو کیسے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تلوار نعام میں رکھ لو, جو قضا و قدر میں مقدر ہے وہ ہو کر کے رہے گا. ٹھیک ہے. حضرت دیکھیے جھوٹ درو گورا حافظ نباشد. یزید پیدا کب ہوا یہی کہتے ہیں, اور تاریخ کے حوالے سے کہ سیدنا عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوا. لیکن سیدنا عمر کا آخری دور, جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو حضرت معاویہ کے کندھے پہ سوار کیسے ہوگا وہ؟ تو جھوٹ پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ تو اس کو جہنمی ثابت کرنے کے لیے اس طرح سے حرکتیں تاریخ میں کی گئی ہیں باقاعدہ طور پر. ہمارا موقف اور ہمارا منہج یہی ہے. کبر و زمین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا, اور یہ تو آپ دلیل اہل بیت سے لیجیے نا. حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کے بیٹے ہیں, حسنین کریمین کے بھائی ہیں, حنفیہ کے بدر سے پیدا ہوئے, جو دوسری بیوی تھی سیدنا علی حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد. وہ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں. لوگ ان کے پاس پہنچے کچھ مدینے کے, کہا آپ ہمارے قائد بن جائیں یزید کے خلاف. کبھی کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ شرابی ہے, جواری ہے, اور یہ ہے, وہ دنیا جہان کے الزامات لگانے شروع کیے. کہا تم نے اس کو شراب پیتے دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا, سنا ہے. جوا کھیلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا, سنا ہے. کہا مجھ سے پوچھو, میں کئی مہینے اس کے ساتھ رہا ہوں, میں نے اس کو نمازی پایا, پرہیزگار پایا, علم کا اور اہل علم کا قدرداں پایا. میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. یہ اہل بیت کی گواہی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہ سانحہ جو پیش آیا کربلا کا, یزید کی تخت نشینی کے بعد اکثریت نے بیعت کر لی, کوفہ کے کچھ لوگ بیعت سے الگ رہے, اور یہاں مدینے میں سیدنا عبداللہ بن عمر نے حالانکہ بعد میں بیعت کی, انہوں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر, سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ, یہ الگ ہو گئے. سیدنا زبیر, عبداللہ بن زبیر تو مکہ چلے گئے. کوفہ کے گورنر نے, ولید نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بھی بیعت کر لیجئے. کہا مجھ جیسا شخص رات کی تاریکی میں اور تنہائی میں بیعت نہیں کر سکتا, میں علی رؤوس الاشہاد بیعت کروں گا اگر کروں گا تو. اور پھر روانہ ہو گئے مکہ اپنے خاندان کو لے کر کے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچتے, ادھر کوفہ کے لوگ یہاں بھی خط لکھ رہے ہیں, اور کوفہ پہنچے تو باقاعدہ کوفہ کے لوگوں کا وفد آیا. بہار الانوار جو مدرسی کی کتاب ہے اس میں تاریخ یعقوبی میں آپ کو یہ چیز ملے گی. یعقوبی کی سب شیعی مورخ ہے. کشف الغمہ میں یہ چیز آپ کو ملے گی کہ انہوں نے باقاعدہ خطوط لکھے. روایات بے شک مختلف ہے, ایک روایت 500 سے زیادہ خطوط, 2 بوریاں خطوں کی بھری ہوئی تھی کربلا کے میدان میں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنا ایک قاصد مسلم نقیل کو اپنے چچزاد بھائی کو بنا کر کے بھیجا کہ حقیقت حال جا کر کے معلوم کرو. یہاں روک رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس, ابو سعید خدری, حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ. کہہ رہے کہاں کا ارادہ ہے؟ ارادہ بنا لیا تھا, حقیقت حال معلوم کر لیے بھیجا. وہاں مسلم نقیل پہنچتے ہیں اور تاریخ کا ایک باب اور شروع ہوتا ہے. یزید کو جب پتا چلتا ہے کہ کوفہ کے لوگ بغاوت میں آمادہ ہیں, کوئی بھی حکمراں ہوگا تو اپنے قلمرو میں اگر کوئی شہر باغی ہو تو ان کی سرکوبی کے لیے کسی ظالم و جابر کو تو بھیجا گیا ہی. عبیداللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا, اس کو کوفہ کی گورنری یزید نے دے دی کوفہ والوں کی سرکوبی کرنے کے لیے. مسلم نقیل
کہ ہاتھ پہ 12,000 لوگوں نے بیعت کی. 12,000. یہ شیعی تاریخ بھی کہتی ہے اور ہماری سنی تاریخ میں بھی یہ چیز موجود ہے. حضرت مسلم عقیل نے خط لکھ دیا کہ آ جائیے، حالات سازگار ہیں، ہمارے موافق ہیں. ادھر عبیداللہ بن زیاد پہنچتا، ڈھانٹے باندھے ہوئے، لوگ منتظر ہیں کہ حضرت حسین آ رہے ہیں. دیکھا ڈانٹے باندھے ہوئے، سوچا کہ حضرت حسین ہی ہے. کہا مرحبا بابن رسول اللہ. وہ قصر عمارت میں پہنچا، گورنر ہاؤس میں. وہاں جو اہم شخصیات خاندانوں کی تھی ان کو بلایا، لالچ دیا، دھمکی دی، باقاعدہ طور پہ اپنی مٹھی میں ان کو کیا، جو سردار تھے مختلف خاندانوں کے. مسلم بن عقیل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیا ہے؟ ان کو جب پتا چلا تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ شروع میں ان کے ساتھ تھے، بعد میں ہانی بن عروہ کے گھر پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، ایک آدمی بھی ساتھ نہیں. اور وہ تاریخ بھی ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے قتل کا حکم دے دیا. ادھر خط پہنچا، روانہ ہو گئے. روک رہے ہیں لوگ، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، نہ جائیے. ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر ہے کوفہ کے لوگوں پر انہوں نے اعتماد کیا. بحار الانوار میں مجلسی لکھتا ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دیا. یہ میں نہیں کہتا ہوں، ہماری تاریخ نہیں کہتی ہے، مجلسی کہتا ہے بحار الانوار میں کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دیا. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بلایا گیا اور بعد میں کیا ہوا. عبیداللہ بن زیاد نے اپنے ظلم و جور کی بنیاد پہ لوگوں کو مٹھی میں لیا. راستے ہی میں خبر لگ گئی تھی سیدنا حسین کو کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ہے. کوفہ کے لوگ باقاعدہ طور پر پھر چکے ہیں، مزاج ان کا بدل چکا ہے. واپسی کا ارادہ کیا، لیکن حضرت مسلم عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے واپس نہیں جا سکتے. ظاہر وہ ساتھ تھے، حضرت حسین کی مجبوری تھی. یہاں دیکھیے کہ حضرت حسین جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، معاف کیجیے گا، ورنہ عورتوں کو نہیں لے جاتے. بیمار کربلا ذی العابدین بھی، علی بن حسین بھی موجود ہیں اسی قافلے میں. وہ نہیں ہوتے، جنگ کے لیے قطعاً نہیں نکلے تھے. وہ کوفہ کے لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے تھے. جی بہکاوے میں آ گئے تھے. نواز رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، سن 4 ہجری میں ان کی ولادت باسعادت ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اگرچہ کم ملی، لیکن شدید محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے کرتے تھے. ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، لیکن انسان تھے، معصوم الخطا نہیں تھے. تو بہکاوے. اب ادھر ارادہ کیا واپس ہونے کا. جب مسلم عقیل کی شہادت ہوئی تو ان کے بھائیوں نے کہا مسلم عقیل کے نہیں، ہم تو بغیر بدلہ لے نہیں جائیں گے. اور تو اس نے کہا چلو اللہ کے نام، اللہ پر اعتماد کرتے، توکل کرتے ہوئے نکل پڑے. پہنچے. اب دیکھیے عمر ابن سعد جرنیل ہے، کرنیل ہے، عبیداللہ زیاد کی طرف سے گفت و شنود کے لیے آتا ہے، گفت و شنید کے لیے آتا ہے. اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 باتیں پیش کرتے ہیں. لشکر ادھر تو لشکر ہے، ادھر تو 72 نفوس پر مشتمل تقریباً قافلہ ہے. لشکر اس کو نہیں کہہ سکتے، وہ لشکر. لیکن ابھی حضرت حسین کی شہادت کا سانحہ پیش نہیں آیا. اس کا پس منظر یہ ہے، وہ قریبی پس منظر. عمر سعد نے کہا کہ عبیداللہ بن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو ہم کوفہ میں نہ آنے دیں. حضرت حسین علی نے ایک موقع پہ کھڑے ہو کر کے خطاب کیا، 3 تجاویز رکھی. کہا میری 3 تجاویز ہیں. انہوں نے جب یہ یقین کر لیا کہ کوفہ کے لوگ ہی میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے خطوط لکھے، 60 لوگ وہ تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے، وہ بھی سفارہ ہیں ان کے خلاف. تاریخ پڑھیے تو اس میں ملے گا آپ کو نام لے کر کے فلاں تم نے خط لکھا، فلاں تم نے خط لکھا، فلاں تم نے خط لکھا. سب میں آیا اور آج میرے خلاف تم ہی تلوار لیے کھڑے ہوئے ہو میرا راستہ روکنے کے لیے. 3 تجاویز میری ہیں. یا تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں یزید کے پاس چلا جاؤں تاکہ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پہ رکھ دوں، یا میرا راستہ چھوڑ دو، کہیں اگر سرحد پہ مجاہدین اسلام داد شجاعت دے رہے ان کی صف میں شامل ہو جاؤں، یا میرا راستہ چھوڑ دو، جہاں سے میں آیا ہوں واپس چلا جاؤں. دیکھیے تاریخ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ جب کھنگالیں گے تو حقیقت واضح ہوگی. یہ کربلا جو ہے نا، یہ مکہ اور کوفہ کے راستے میں نہیں ہے،
مکہ اور کوفہ کے راستے میں کربلا نہیں، یہ دمشق کے راستے میں ہے۔ تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اول والا میں کیا عبیداللہ کیا چاہتا تھا بدبخت کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ نہ آئے تاکہ ہماری گورنری محفوظ رہے اور ہمارے اوپر کوئی عتاب نہ آئے۔ حضرت نعمان بشیر پہلے خلیفہ تھے، ان کو معزول کر کے اس کو بنایا گیا تھا گورنر کوفہ کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ ٹھنڈے پیٹ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ جائیں گے یزید کے پاس، جیسا کہ انہوں نے تجویز رکھی ہے، تو ہو سکتا ہے یزید کے پاس جائیں، تو یہ تو آپس میں رشتہ دار ہیں، مل جائیں گے، گلے مل جائیں گے، ہماری خیر نہیں ہوگی، ہماری گردنیں نپ جائیں گی۔ عبیداللہ کو برگلایا، کہاں چھوڑ رہے ہو حسین کو؟ اور پھر وہ تاریخ یاد دلائی۔ زیاد ابن ابی کا نام آپ طلبہ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو سفیان جب جاہلیت کے دور میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ان کی ناجائز اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک موقع پہ اس نے حضرت معاویہ سے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ میرے باپ تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ، مجھے بھی ملنا چاہیے ان کی وراثت میں۔ بہت زیادہ اختلاف ہوا، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہی جیسے دانا بینا شخص درمیان میں آئے، حضرت معاویہ کو سمجھایا کہ اس کو کسی طرح خاموش کو، بڑا شرری آدمی سے آتا، وہ تاریخ یاد دلائی، چپکلش تمہاری گردن نپ جائے۔ پھر اس نے اپنے ہرکارے دوڑائے، کہا عمر بن سعد سے کہو کہ اگر وہ قتل کرنا چاہتے قتل کر دیں، اور اگر وہ نہیں قتل کرنا چاہیں گے حسین کا، تو شمر دل جوشن کو ذمہ داری دی کہ تم اب قتل کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ادھر اجازت ملی، خیمہ اکھڑا، دمشق کے راستے پہ جا کر کے کربلا کے میدان میں قادسیہ کے قریب وہاں خیمہ زن ہو گیا، اور ادھر یہ حکم نامہ گورنر کا عبیداللہ بن زیاد جیسے ملعون کا جاری ہوا کہ جہاں بھی ملے قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہاں یہ مسئلہ تھا، یہ تین تجاویز میں ایک تجویز یہ تھی اور اس پر عمل کرنے جا رہے تھے حضرت حسین۔ آپ تاریخ سے پوچھیں گے، سنی تاریخ بھی خاموش ہے، شیعی تاریخ بھی خاموش ہے کہ خیمہ کیوں جلایا گیا۔ یہ تو ہے کہ خیمہ جلایا گیا، تبری میں بھی ہے اور ان کی تاریخ میں بھی ہے، تاریخ یعقوبی میں بھی ہے کہ خیمہ جلایا گیا۔ کیوں جلایا گیا وجہ کہیں نہیں ہے، لیکن آپ وجہ نکال سکتے ہیں نا، ہم نکال سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ بیمار کربلا کو چھوڑ دیا، خواتین کو چھوڑ دیا، خیمے کا قصور تھا؟ کیوں جلا دیا گیا خیمہ؟ خیمے جلانے کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ ہلکے پھلکے ہو کر کے جائیں، تو وہ تو دشمن تھے۔ خیمہ اس لیے جلایا گیا کہ انہی خیموں میں وہ بوریاں خطوں کی رکھی ہوئی تھی، خطوط سے بھری ہوئی، تاکہ ثبوت مٹ جائے اور وہ خطوط جل جائیں۔ اور بعد کے واقعات نے ثابت کیا لٹا پٹا قافلہ کہاں جاتا ہے؟ یزید کے پاس۔ یزید کا قصور کیا ہے؟ اور حقیقت میں قصوروار یزید ہے، کوئی خامخواہ تبریر نہ کرے، وکیل صفائی یزید کا نہیں بننا چاہیے۔ یزید نے صرف یہ کہا لعن اللہ ابن مرجانہ، ابن مرجانہ، مرجانہ اس کی ماں کا نام ہے زیاد، ابن مرجانہ پہ اللہ کی لعنت ہو، ہم نے قتل حسین کا اسے حکم نہیں دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے دمشق مہینوں کی مسافت پہ، آج کی طرح سے لاسل کی دور نہیں تھا کہ موبائل کا ادھر ادھر کیا بٹن اور فون کر دیا، نہیں، مہینوں کی مسافت پہ۔ اور یہاں سانحہ کربلا کا پیش آیا چند دن میں، چند ساعت میں، تو یزید کا حکم نامہ کب ملا عبیداللہ کو کہ قتل کر دو حضرت حسین کا؟ تو قاتل تو نہیں ہے، لیکن قاتلان حسین سے بدلہ نہیں لیا، تو یہ قصور تو ہے۔ علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میں جہار السنہ میں باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اس طرح سے جو تین گروپ میں لوگ یزید کے تعلق سے بٹے ہوئے ہیں، جو وسط ہے اعتدال کا اور معتدل جو موقف ہے، اعتدال کا جو موقف ہے، وہ یہ وہی ہے جو علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، اور شمر دل جوشن، سنار بن النخعی یہ قاتل ہے، حقیقی قاتل یہ ہے۔ اور اس طرح سے پورا کوفہ جو امٹ کر کے آیا تھا اور لشکر جو موجود تھا ان کے خلاف، وہ سب قتل حسین کے ذمہ دار ہیں۔ علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح سے ابن خلال نے سنہ میں کہا لعنت ہو اس شخص پر جس نے حضرت حسین کا قتل کیا یا حضرت حسین جو کے قتل سے راضی ہوا۔ لعن اللہ من قتل حسین اور رضی بقتلہ، اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے حضرت حسین کا قتل کیا یا حضرت حسین کے قتل پہ راضی ہوا۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ آپ دیکھیں 10 محرم الحرام کو سن 61 ہجری کو یہ عظیم سانحہ شہادت عثمان کا پیش آیا۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری،
یزید کو ابھی عمرہ بنے چند ہی مہینے کہہ لیجیے ہوئے تھے، 1 سال بھی تقریباً نہیں ہوا تھا، اور یہ سانحہ پیش آ گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس سانحے کے ذمہ دار خلاصہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان میں عرض کروں آپ سے۔ ایک عراقی آتا ہے، ان سے پوچھتا ہے مچھر کے خون کے بارے میں کہ اگر حالت احرام میں مچھر کا خون ہو جائے تو تاوان کتنا دینا پڑے گا؟ حالت احرام میں مچھر کا خون۔ قال من این انت، کہاں سے تمہارا تعلق؟ قال من العراق، عراق سے۔ کہا انظر الی ھذا، اس کو دیکھو، قتلوا ابن رسول اللہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل انہوں نے کیا، ویسألون عن دم البعوضہ، اور یہ مچھر کے خون کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ شہادت حسین ان کے ہاتھوں، حضرت حسین کا خون ان کے ہاتھوں بہا، تب ان کو احساس نہیں ہوا۔ اب یہ پوچھ رہا ہے کہ حالت احرام میں اگر مچھر کا خون ہو جائے تو تاوان کتنا دینا ہوگا، فدیہ کتنا دینا ہوگا؟ گواہی کس کی ہے؟ ایک صحابی رسول کی، جلیل القدر صحابی رسول کی، کہ قتل حسین میں، شہادت حسین میں براہ راست کون لوگ شریک تھے؟ یہی کوفہ کے لوگ۔ اور بحار الانوار المجلسی نے تو باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے دھوکہ دیا۔ دھوکہ کیا ہے یہ؟ یہی تو ہے کہ ابھی بلایا اور ابھی سامنے ایک دم کھڑے ہوئے ہیں، ایک دم سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تلوار کے ہاتھوں ہوا، جن کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، انہی کے بابا اور انہی کی نسل کے لوگ تھے۔ اور حضرت حسن کو زہر دیا گیا، جن کی سازش کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے، زہر ان کو دیا گیا۔ حضرت علی کے قاتل یہی، اور اس طرح سے سیدنا حسین ابن علی کے بھی قاتل یہی کوفہ کے لوگ ہیں، یہی باغی ہیں، اور دراصل یہی باغی ہیں۔ اب ایک بخاری کی حدیث بیان کر کے میں ختم کروں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ حوالہ دیا جاتا ہے صحیح بخاری کی حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو خدری کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ فیہ باغیہ جسے کہا گیا، فیہ باغیہ کہتے حضرت معاویہ ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ فیہ باغیہ اصل میں کون ہے؟ یہی خارجی ہیں، خارجی کے معنی ہی باغی کے ہوتے ہیں۔ ابھی حضرت علی کی خلافت تسلیم کر رہے تھے اور ابھی بغاوت کر دیا انہوں نے جنگ صفین میں۔ باغی تو اصل یہ ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کہتے کہ تعمیر جب مسجد کی ہو رہی تھی، لوگ ایک ایک انچ لا رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر کے جھاڑ رہے ہیں گرد، اور فرما رہے ہیں عمار، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کر دے گی، عمار اس کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ باغی جماعت کو جہنم کی طرف بلائے گی۔ کہتے ہیں یہ فا باغیہ حضرت معاویہ اور ان کے گروہ کے لوگ ہیں۔ یہ مرزا بھی کہتا ہے۔ اصل میں مرزا جیسے لوگ دین کے عالم تو ہے نہیں، قرآن پڑھے ہوتے تو صحابہ کی اہمیت کو پہچانتے، حدیث پڑھے ہوتے تو چند اردو کی کتابیں پڑھی ہیں، اور ایسے مرزائیوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی نے کچھ عربی پڑھی ہوئی تھی اور اردو میں مکتب میں ہمارے یہاں جو طریقے تعلیم ہے ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہے، ہمارے اساتذہ نے پڑھایا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو وفات پا چکے ہیں، جو حیات اللہ سے تو حافظ ان کو رکھے، امید نہیں ہے جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہوگا وہ ہوں گے۔ تو کیا ہے یہ جو سین و شین ہے، کاف اور قاف ہے، چھوٹی سین ہمارے استاد تو کہتے ہیں بڑی شین، لیکن ہم کیا کہتے ہیں بڑی سین، چھوٹا کاف وہ کہتے ہیں بڑا قاف، تم کہتے ہیں بڑا کاف، ٹھیک ہے، کہتے رہے ہوں گے، پتہ نہیں ہم نے کہا کہ نہیں کہا، لیکن میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اب وہ چھوٹے بڑے میں فرق طلبہ کرتے ہیں نا، جو مکتب کے پڑھنے والے ہیں، کہ یہ چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، وہ سین شین نہیں، کاف قاف نہیں، یہاں حلق سے جو حلقلہ۔ تو کہیں پڑھ لی اس نے ایک عبارت، لا صلاۃ الا بحضور القلب، اب پڑھا تھا قلب کے معنی کتے کے ہوتے ہیں، اچھا تو وہ چھوٹا کاف ہے تو یہ بڑا کاف، اس کا مطلب بڑا کتا ہوگا، کیا ہوگا؟ بڑا کتا ہوگا، یہ مرزا یہ بڑا کتا والا ہے، بڑا کتا ہوگا۔ تو جب نماز پڑھنا ہوتی ہے ایک بڑا کتا تلاش کر کے لایا اور باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب کو گزر ہوا، عجیب آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر کتا گزر جائے نماز منقطع ہو جاتی ہے، اور یہ کتا باندھ کر کے انتظار کیا، جب سلام پھیرا کا بھی بھاگ گیا ہے، کتا باندھ کر کے تم نماز پڑھ رہے ہو، دیکھا کہا دیکھنے میں تو مولوی لگ رہے ہو، علماء سے متنفر کرتا ہے نا یہ، اہل حدیث عوام بہت اچھی ہے، علماء بہت خراب ہے۔ کیوں؟ تاکہ شکار آسان ہو جائے نا، جب علماء سکڑ جائیں گے عوام تو شکار آسان ہو جائے گا۔
کہا لگتے تو مولوی ہو لیکن ایک احمق ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہا کیا بھائی؟ کہا یہ نہیں پڑھا لا صلاۃ الا بحضور القلب؟ کہا تو اس میں کیا؟ کہا قلب کے معنی چھوٹے کاف سے کتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا چھوٹا، اور بڑے، اب یہ بڑا کاف ہے تو بڑا کتا، تم اس سے بڑا لے آؤ، اس کو بھگا دوں گا، اس کو باندھ لوں گا۔ اب مولانا کی باری تھی کہ جاہل کہیں گے اجہل الناس۔ خوشو خدو کی الحبۃ السوداء شفاء لکل داء الا السام، حبت سودا جس کو ہمارے منگریل کہتے ہیں، اردو میں کلوجی کہتے ہیں، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے کس کے؟ موت کے۔ ہمارے استاذ ہیں دکتور ربیع بن ہادی المدخلی حفظ اللہ تبارک اللہ، ان کو صحت و عافیت سے رکھے۔ ایک مرتبہ میں تھا اور ہمارے دوست مولانا ابراہیم صاحب مدنی، ایک ہفتہ ان کے یہاں رہے، اسی دوران علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم لوگ کی ملاقات تھی، ان کے گھر آئے ہوئے تھے، تشریف لائے تھے، تو وہ یہ کلونجی ڈال کر کے چائے پی رہے تھے۔ میں نے پوچھ لیا، کوئی اختلاف ہے نا، والوں کہتے ہیں کالا دانہ سے مراد وہ کالی مرچ ہے، تو کوئی کچھ کہتا ہے جیسے دب کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں دب کے معنی گو کے ہوتے ہیں جبکہ اس کے معنی سانڈا ہے۔ تو میں نے پوچھ لیا تو ان کا ہادی الحبۃ السوداء، یہی حبت سودا ہے۔ اب آپ نے فرمایا الحبۃ السوداء، اب وہاں باب ہے باب الحبۃ السوداء، حبہ کی جو با ہے اس کے نیچے جو نقطہ ہے اس کے بغل میں مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، ٹھیک؟ اب مکھی جہاں بیٹھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نقطے کا اضافہ ہوتا ہے، کالا نقطہ وہ بھی بیٹ جو کرتی۔ حلیہ الحیہ پڑھ لیا اس نے، اب کچھ عربی بھی آتی تھی، نیم حکیم ہے نا، خطرے جان نیم ملا خطرے ایمان، یہ مردا جیسے نیم ملا یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ہوا کیا؟ اچھا یہ کالا سانپ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، سانپ وہ بھی کالا۔ شامت کا مارا ایک مریض آ گیا تو اس کو اس نے یہ تجویز کیا، نیم حکیم نے اور نیم اللہ نے، دیکھو کالا سانپ تلاش کرو کہیں ملے، اس کو مارو، اس کو کھلاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ اوپر پہنچ گیا ہو اس کے زہر سے، جان کو بھی خطرہ ہے ان سے، اور نیم اللہ ہے تو ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ تو یہ مرزا جیسے لوگ، یہ متعالم جو آج بردرس جن کو کہتے ہیں، بہت بڑا فتنہ ہے، عظیم فتنہ ہے جی مولوی صاحب، عظیم فتنہ ہے یہ۔ خوارج کا فتنہ ہیچ نظر آئے گا آج کے زمانے میں۔ خوارج کی حقیقت اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، ہمارے سامنے ہے، اور یہ تو باقاعدہ جب و دستار پہن کر کے آتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے ایمان پہ، ان کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اس لیے ان سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کے یہ خوارج ہیں، میں حقیقی معنی میں کہتا ہوں آج کے یہ خوارج ہیں، سیدنا علی کا صرف نام ہے۔ ایک مجلس میں لوگ کہنے لگے کہ یہ نیم رافضی ہے، میں نے کہا صاحب نیم رافضی نہیں، ابھی دیکھیے اس کی کلی اور کھلے گی، ابھی سے آپ کو فتویٰ لگا رہے ہیں نیم رافضی ہے، اب کیا کھلا کہ واقعی رافضی ہے۔ صحابہ کرام تک تو پہنچ گیا ہے نا، مختلف صحابہ کرام تک، ابھی اللہ کے وسلم تک۔ میں نے کہا ایک مردا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہو سکتا ہے نبوت کا دعویٰ یہ نہ کرے لیکن اس کے فالوور اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کروڑوں میں۔ آج لوگ حوالہ دیتے ہیں ہمارے بہت فالوور ہیں تو ہم حق پر ہیں، یہ کہاں قرآن میں؟ قرآن میں تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ یوسف میں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا مشرکون، اکثر جو ایمان والے ایمان کے دعویٰ مشرک ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا وقلیل مما یشکرون۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، طلباء کی اور ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو ان کے دامے مکر و فریب سے نکالیں، باہر کریں۔ صحابہ کرام کسی ادنا صحابی رسول کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے فوراً حضرت ابو ذرا رازی کا وہ قول یاد کر لیجیے کہ وہ زندیق ہے، کیفایا ان کا قول موجود ہے۔ کوئی بھی اگر تنقیص کرتا ہے، انہوں نے کہا نا کہ اذا رأیت رجلا ينتقص احدا من اصحاب وسلم، تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کرام میں سے کسی کی تنقیص کرتا ہے تو جان لو فعلم انہ زندیق، وہ زندیق ہے، اس لیے کہ قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور قرآن و حدیث تک ہم تک پہنچانے والے ہم تک یہی صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دیں تاکہ اسلام پہ حملہ آسان ہو جائے۔ تو یہ اسلام کے دشمن ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں، زندیق ہیں۔ ابو ذرا رازی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے مطابق اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم خطابی جو ہے صدارتی خطاب بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے داموں میں کر و فریب سے ہمیں مامن و محفوظ رکھے۔ خوارج کے نام سے عبادیہ کا نام مولانا نے لیا، وہ تو موجود ہے عمان وغیرہ میں، لیکن خارجی جماعت کے نام سے کوئی جماعت نہیں ہے۔ یہ ابھی آئے تھے داعش بن کر کے، ایک صاحب نے تو مجھے فون کر کے کہا کہ آپ دعا کیجئے دولہ اسلامیہ کے لیے۔ آپ نے کہا آپ کو پتا ہے یہ خارجی ہیں، خارجی ذہن، اور بعد میں حقیقت کھلی آ کر کے سامنے۔ اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی بھی فتنہ اٹھتا ہے سب سے پہلے اس سے آگاہی علماء کو ہوتی ہے۔
جو کتاب و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں، وہ اس فتنے کو محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ صرف شوگر کوٹڈ گولی کی طرح ہے، اندر جو ہے بہت تلخی بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دام مکر و فریب سے محفوظ رکھے، اور سانحہ کربلا کے حقیقی پس منظر کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھانے کی ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے مبارک مجلس اسی طرح سے باوقار رہے، اور ہمارے ناظر محترم عبد اللہ کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے، یہ ادارہ ترقی کے راستے پہ گامزن رہے۔ یقین جانیے بڑی خوشی ہوتی ہے اس ادارہ کا جب نام آتا ہے نیپال جیسی سرزمین میں، اللہ تعالیٰ اسی دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تین سوال جی، پہلا تو یہی ہے سوال کہ سانحہ کربلا کا حقیقی پس منظر کیا ہے، کہاں سے یہ پس منظر شروع ہوتا ہے؟ جی، نام کیا آپ کا؟ محمد حسین سفیان، ماشاء اللہ جی۔ یہ حقیقی پس منظر نہیں ہے، لوگ پس منظر اس دن واقعہ کا بیان کرتے ہیں، حقیقی پس منظر اس سے پہلے کا ہے، شہادت عثمان سے یہ شروع ہوتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جی ہاں، عبداللہ ابن سبا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، عبداللہ ابن سبا بالکل ٹھیک ہے، عبداللہ ابن سبا پہلا شخص ہے وہ جس نے اس طرح سے زمین تیار کی صحابہ کرام کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ دوسرا سوال یہ ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی جو شہادت ہوئی، اس شہادت میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ جی ہاں جی جی، خوارج کا ہے۔ اور کس شہر کے لوگ شامل تھے؟ کوفہ کے لوگ، ٹھیک ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا براہ راست قتل کس نے کیا؟ سنان نخعی۔ اور دوسرا کون ہے؟ ارے جس کو عبید اللہ نے بھیجا تھا کہ اگر عمر بن سعد نہیں مار رہے تو ان کی جگہ پہ تم، کون ہے؟ جی جی، شمر، بڑا بدنام شخص ہے بھائی تاریخ میں، شمر ذی الجوشن۔ کون ہے؟ لعین شمر ذی الجوشن۔ بات ایک رہ گئی تھی، اس کو میں وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں سر لے جایا گیا تھا یزید کے پاس، غلط، عبید اللہ کے پاس لے جایا گیا تھا۔ مجھے حقیقی پس منظر بیان کرنا تھا تو وہ کیا۔ یہ 3 سوالات آپ نے جواب دیے، جزاکم اللہ خیرا۔